بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ میں رہنے والی ایک بوڑھی عورت کا دلچسپ واقعہ۔ دوستو، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بازار سے گزر رہے تھے کہ بازار میں ایک بوڑھی عورت ہاتھ میں ٹھیلے لیے کھڑی تھی۔ وہ بیچاری بوڑھی عورت اتنی ضعیف اور کمزور تھی کہ ایک تھیلا ہاتھ میں اٹھاتی تھی تو دوسرا تھیلا زمین پر گر جاتا تھا۔ وہ بیچاری ایک ایک کر تھیلا اٹھاتی تھی اور آگے جا رہی تھی، اور اسی طرح مسلسل ایک تھیلے کو آگے رکھ دیتی تھی، دوبارہ سے دوسرا تھیلا لینے واپس اسی جگہ پر آتی تھی۔ سب کی نظر پڑ رہی تھی۔ وہ بوڑھی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ کوئی ہے جو میرا یہ سامان گھر تک پہنچا دے۔ سامنے سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے۔ اس بوڑھی عورت پر اچانک نظر پڑتے ہی پاس آ کر اس بوڑھی عورت سے فرمایا، اے اماں، کیا میں تھیلا اٹھانے میں مدد کر سکتا ہوں؟ تب اس بوڑھی ماں نے جواب دیا کہ ایک تھیلے کو تو اٹھا لے اور ایک تھیلے کو میں اٹھا لیتی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ماں رہنے دے، ایک تھیلا ایک کندھے پر اور دوسرا تھیلا دوسرے کندھے پر اٹھا لیا، اور اس بوڑھی کے آگے آگے چلنے لگے۔ تو وہ بوڑھی عورت پیچھے پیچھے چلتے ہوئے دعائیں دیتی رہی، اے جوان، اوپر والا تیری عمر میں برکت عطا فرمائے، اوپر والا تجھے سلامت رکھے۔ پھر اچانک وہ بوڑھی عورت ایک سوال کرتی ہے کہ بیٹا، کہیں تیرے کندھے تو نہیں دکھ رہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کندھا تو نہیں دکھتا، مگر میری ماں، اگر تیرے پاؤں دکھتے ہو تو بتا، تجھے بھی کندھے پر بٹھا کر گھر تک چھوڑ دوں؟ تب اس بوڑھی عورت نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ تجھے سلامت رکھے۔ چلتے چلتے جب اس بوڑھی اماں کا گھر قریب آ گیا، تب اس بوڑھی اماں نے کہا، یہ میرا گھر ہے۔ یہ سنتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں تھیلوں کو نیچے رکھ دیا اور کہا، ماں، اب میں جا رہا ہوں۔ اب اس بوڑھی ماں نے کہا کہ تو نے میرے تھیلے کو اٹھایا، اس کی کتنی مزدوری ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھ میں آنسو آ گئے اور کہا کہ میں نے آپ کو ماں کہا ہے، کیا کوئی بیٹا اپنی ماں سے مزدوری لے سکتا ہے؟ تو وہ بوڑھی ماں یہ سن کر رو پڑی، کہنے لگی، بوڑھی ماں ہوں، مکے میں ایک عرصے سے رہتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی ٹھہر گئے۔ کہا، ماں بتا، تیری کیا وصیت ہے؟ تو بوڑھی ماں نے کہا، دیکھ بیٹا، مکے میں بہت وقت سے رہتی ہوں، بال بھی سفید ہو گئے ہیں میرے۔ مکہ کے اندر ایک آدمی نکلا ہے محمد نام کا، اس کے جال میں کبھی مت پھنسنا، وہ میاں بیوی کے بیچ میں بھی توڑ ڈال دیتا ہے۔ اور بیٹا سن، وہ جادوگر ہے، لوگ اس کو مجنون کہتے ہیں، لوگ اس کو دیوانہ کہتے ہیں، تو اس کے پاس کبھی مت جانا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، ماں، جیسا تو نے کہا ویسا ہی کروں گا۔ وہ بوڑھی تجربے کار عورت تھی اور پوچھنے لگی کہ بیٹا، تو روتا کیوں ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کوئی بات نہیں ماں، جب تمہیں دوبارہ کبھی میری ضرورت پڑے تو مجھے یاد کر لینا، میں ہمیشہ آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں۔ اور یہ کہہ کر وہاں سے روانہ ہونے لگے۔ تب اس بوڑھی عورت نے کہا، نہ، تجھے اس بوڑھی ماں کا واسطہ، پہلے یہ بتا تو روتا کیوں ہے، وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ماں، تو جس محمد کے در سے مکہ کو چھوڑ کر جا رہی ہے، جس محمد سے تو مجھے روک رہی ہے، وہ محمد کوئی اور نہیں، وہ محمد میں ہی ہوں۔ میرے دوستو، وہ ماں تھی۔ ماں نے محمد کا جملہ سناتے ہوئے کہا، بیٹا، محمد تو ہی ہے؟ تو یہ بوڑھی عورت دعا کرتی ہے کہ اگر تو واستو میں جادوگر ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر مکہ واسی کو جادوگر بنا دے۔ اگر تو نجومی ہے تو اللہ مکہ کے اندر رہنے والے ہر انسان کو نجومی بنا دے۔
اگر تو مجنون ہے تو اللہ ہر مکہ میں رہنے والے شخص کو مجنون بنا دے۔ اس کے بعد وہ بوڑھی عورت کہتی ہے، بیٹا تو جادوگر نہیں ہو سکتا، تو نجومی نہیں ہو سکتا، تو مجنون بھی نہیں ہو سکتا۔ میں آج اس زمین کے اوپر گواہی دیتی ہوں، اللہ نے تجھے اس زمانے کا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور وہ بوڑھی ماں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے جانے لگے تب اس بوڑھی ماں نے کہا، بیٹا ماں اپنے بچوں پر احسان کرتی ہے، تو ایک پہلا ایسا بیٹا ہے جو اس ماں پر احسان کر کے جا رہا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ تھے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ تھے ہمارے پیارے نبی کی تعلیم۔ دوستو، ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر ضرور کریں، تاکہ یہ تعلیم بھی اور ہمارے نبی کی زندگی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ لوگ جان سکیں۔